فخرج علی قومہ فی زینتی، ایک دن اپنے جاہو لشکر کے ساتھ، اپنی زینت کے ساتھ نکلا کہیں باہر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو لوگوں کی گاڑیاں بنگلے دیکھ کے رالیں ٹپکاتے ہیں نا، وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے کاش ہمیں بھی کچھ ایسا، ہمیں تو کوئی سالہ پوچھتا ہی نہیں ہے. کہتے ہیں نا لوگ. ایک آدمی ایک محلے میں گیا نا، کہہ رہے شکر ہے میری عزت نہیں ہے اس محلے میں. لوگوں نے پوچھا کیوں؟ کہہ رہے ورنہ بےزتی ہو جاتی بہت. آج میں نے کام ایسا کیا ہے کہ اگر عزت ہوتی تو بےزتی ہو جاتی. ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، عزت ہی نہیں ہے، کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. تو وہ دیکھ کے کیا کہنے لگے، مائیں جب دیکھتی ہے نا یہ منظر تو چاہتی ہے ہمارا بیٹا بھی کیا بنے، یہ بنے، ایسی عزت، یہ لشکر ہو. تو اللہ فرماتے ہیں قال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے علم دیا تھا نا، انہوں نے کیا کہا، جو علماء تھے، ویلکم، تم تباہ ہو جاؤ. اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں ناس ہو تمہارا، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ نیک لوگوں کو جو آخرت میں بدلہ دے گا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. اس پہ تو کبھی رشک نہیں آیا کہ یہ اتنی تہجد پڑھتا ہے، یہ اتنی تلاوت کرتا ہے، یہ اتنے صدقات و خیرات کرتا ہے، یہ خیر کے تمام کام کر رہا ہے، آخرت میں کہاں ہو گئی ہے. اس کو دیکھ کے تو کبھی بھی رشک نہیں آیا کہ ہائے کاش ہمیں بھی اللہ ایسی توفیق دے دے، ہائے کاش ہم بھی شریعت پر ایسے چلتے. جو اصل ہے، اور یہ جو فنا ہونے والی ہے، جس کا تمہیں پتہ ہے کہ مر جائے گا، ختم ہو جائے گی، اس پہ کیا کر رہے ہو، رالے ٹپکا رہے ہو. تو ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا یلقاها الا الصابرون. اور پھر وہ اہل علم خود ہی کہنے لگے کہ یہ صفت صبر کرنے والوں کو عطا ہوتی ہے. فوراً کسی کی چمک دھمک دیکھ کے جو فوراً پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، ان کو اللہ ان میں یہ خاصیت پیدا نہیں کرتا کہ وہ دینداروں کو دیکھ کے رش کرے. اب ہوا کیا، حدیث میں آتا ہے، یہ قرآن میں تو اجمالی ہے، حدیث میں تفصیل ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو قارون کو بار بار نصیحت کرتے تھے، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، خیال کرو، ظلم مت کرو. تو قارون کو نا چڑ ہو گئی کس سے، موسیٰ علیہ السلام سے. اس زمانے میں بھی بعض لوگوں کو علماء سے چڑ ہو جاتی ہے. جو سیکولر طبقہ ہے نا، ان کو بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے علماء سے، کیونکہ ان کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کون ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں. تو وہ بدنامی کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے. تو اس کو چڑ ہو گئی. اس کمبخت نے کیا کیا، بدبخت نے ایک عورت کو خریدا، جوان عورت، اور اس کو ٹھیک ٹھاک پیسے کی لالچ دی کہ میں تجھے بہت نواز دوں گا، کروڑوں روپے جو بھی اس زمانے کے ہوں گے، تو نے صرف یہ کرنا ہے کہ معاذ اللہ نقل کفر نباشت، تو نے حضرت موسیٰ پہ زنا کی تہمت لگا دی، بدکاری کی. عورت جب یہ کسی پر فحش تہمت لگاتی ہے نا تو لوگ فوراً یقین کہتے ہیں یہ تو عورت خود کہہ رہی ہے. یاد رکھو عورت کی تہمت پر یقین کرنا جائز. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ عورت ہمیشہ غلط تہمت لگاتی ہے، مگر خواتین تہمت لگانے میں جب کسی سے دشمنی ہو جائے نا تو سب سے بڑا حربہ عورت کے پاس کیا ہوتا ہے، کسی پر فحش تہمت، کہ اس سے میرے سے تعلقات ہیں، اس کے ناجائز تعلقات ہیں، اور اس نے میرے سے یوں کیا اور ایسے کیا. تو لوگ فوراً یقین کر لیتے ہیں. یقین نہ بھی کریں تو بہرحال مخمسے میں کہتے ہیں کچھ چکش تو ہے. کیا کہتے ہیں، کچھ چکر تو ہے. اسی وجہ سے قرآن نے جہاں عورتوں کی بیعت کا تذکرہ کیا، وہاں یہ بھی کہا کہ نبی سے کہ جب عورتوں کو بیعت کرو تو ان سے اس پر حلف لو کہ ہم کسی پر بری تہمت، بولو بھائی، نہیں لگائیں گے. تو یہ کیا ہوا کہ وہ اس نے تو لوگوں کو ظاہر ہے یقین آ جاتا ہے کہ جب عورت کہہ رہی ہے. اور بنی اسرائیل تھے بھی تھوڑے سے نالائق تو تھے، وہ جو کامل ایمان والے تھے وہ تو یقین نہیں کرتے کہ بھائی پیغمبر ایسا نہیں کر سکتے، لیکن کچھ چکر میں تو پڑے جاتے نا. تو وہ عورت کو جب لایا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، تو پھر اس عورت، جب حضرت موسیٰ پہ اس عورت کی نظر پڑی تو وہ ڈر گئی. اس کو خوف پیدا ہو گیا کہ میں اتنے لاکھوں روپے کروڑوں روپے لے رہی ہوں مگر میں کس پہ تہمت لگا رہی ہوں، میرا بنے گا کیا قیامت کے دن. اللہ نے اس کے دل میں خوف پیدا کر دیا اور وہ تہمت لگانے سے باز آ گئے. اور اس نے بتا دیا کہ مجھے قارون نے پیسے دیے تھے جھوٹی تہمت لگانے کے. حضرت موسیٰ کو غضب آیا، اسی وقت بد دعا کی قارون کے لیے کہ اللہ تو اس کو کیا کر دے، ہلاک. وہیں قارون اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھسنا شروع ہو گیا اور حضرت موسیٰ کو پکارتا رہا کہ اے موسیٰ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. دستہ بالآخر پورے خزانوں کے ساتھ جب وہ دھس رہا تھا زمین میں، تو وہ جو لوگ کل کہہ رہے تھے نا، قرآن کے الفاظ ہیں، کہہ رہے تھے کہ ہائے کاش ہمارے پاس بھی ایسا ہوتا، وہ کہنے لگے
وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اور بھائی اللہ جس کو چاہے رزق دے دیں، جس کو چاہے غریب بنا دیں، ہمیں یہ پیسہ نہیں چاہیے. لولا امن اللہ علینا، کہتے ہیں اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی دولت نہیں دی. اب دیکھو کیسی رپورٹیں آ رہی ہیں. علماء جب سمجھا رہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، جب منظر دیکھا نا دھستا ہوا کہ وہ چیخ رہا ہے کہ اے موسیٰ معاف کر دے، اور وہ زمین میں دھستا جا رہا ہے، تو کہنے لگے کہ وہی کان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی کا لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم پہ بھی عذاب آتا. انہ لا یفلح الکافرون، اللہ کا انکار کرنے والے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. اب بعض لوگ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کو پکارتا تو اللہ توبہ قبول کر لیتا، حضرت موسیٰ کو پکارا تو حضرت، یہ غلط ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اس میں پیغمبر کی کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ کو پکارنے کا مطلب یہی تھا کہ آپ کی بد دعا سے ہو رہا ہے تو آپ اللہ سے کہیں کہ مجھے بچا لے، جبکہ حضرت موسیٰ نے ارادہ کیا کہ اب بچانے کا نہیں ہے. اور پیغمبر اپنی قوم کے بہت خیر خواہ ہوتے ہیں، اس لیے یاد رکھو کہ بد دعا دینا ہر صورت میں غلط نہیں ہے. جب بہت زیادہ کسی کو ستایا جائے اور حدود کو توڑ دیا جائے تو بد دعا دینا ایسی صورت میں جائز ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے نبی نے کبھی بد دعا نہیں دی، ایسا نہیں ہے. ہمارے نبی نے حتی الامکان صبر کیا ہے، طائف میں پتھر کھا کے بھی بد دعا نہیں دی، لیکن بعض مواقع پر آپ نے بھی بد دعا کی ہے. بہت زیادہ معاملہ ہوا اور آپ کے صحابہ کو قتل کر دیا دھوکے سے، تو آپ نے باقاعدہ قنوت نازلہ پڑھی ہے پھر. تو اس لیے اگر کوئی کسی کے خلاف بہت سخت مجبوری میں آ کے بد دعا کرتا ہے تو یہ تقوی کے خلاف نہیں ہے.